لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کمپلیٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں خوش آمدید. ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کو چلنا سکھانے کے لیے خاص طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اس طریقے کے مطابق جب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکے تو ہم اسے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیتے ہیں. پھر اس سے ذرا دور ہٹ کر دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلا کر اسے اپنی طرف بلاتے ہیں. بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسے گود میں لے لیں، لہٰذا وہ یہ سمجھ کر کہ ہم اسے گود میں لینا چاہتے ہیں اپنا سہارا یعنی وہ دیوار جس سے وہ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کوشش میں اس کے چھوٹے چھوٹے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن ہم تک پہنچنے کی خواہش میں وہ ایک کے بعد دوسرا قدم زمین پر ٹکا کر اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے. شروع میں وہ بمشکل ایک دو قدم ہی اٹھا پاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اپنا توازن برقرار رکھنا اسے آ جاتا ہے اور وہ خود اپنے قدموں پر چل کر ہمارے پاس آنے لگتا ہے اور یوں وہ چلنا سیکھ لیتا ہے. اس پروسیس میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بچے کو باہیں پھیلا کر اپنی طرف بلایا ہو اور جب اس نے اپنا سہارا چھوڑ دیا ہو تو ہم نے اسے گرنے دیا ہو. جب تک بچہ چل سکتا ہے ہم اسے چلنے دیتے ہیں اور خود پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، مگر جس لمحے بچہ گرنے لگتا ہے ہم آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد بچے کو گرانا یا اسے تکلیف دینا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد اسے چلنا سکھانا ہوتا ہے. یہ ایک وہ اگزامپل ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا اور بندے کے تعلق کو بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ تعلق جو اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس کائنات کا رب ایک کمزور بندے کو اپنی طرف بڑھنے کی دعوت دیتا ہے. وہ بندہ اس رب کریم کی پکار پر لبیک کہہ کر آگے بڑھتا ہے. وہ راہ وفا پر قدم رکھ دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ خدا کی سمت چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی ہر دیوار چھوڑنی ہوگی، خود کو بے سہارا کرنا ہوگا، لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے ڈگمگاتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا والے اسے احمق خیال کرتے ہیں، اس کی کم عقلی پر ماتم کرتے ہیں، اسے ملامت کرتے ہیں، لیکن اس کی نگاہوں میں تو اس کا رب ہوتا ہے. اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں. اسے اعتماد ہوتا ہے کہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اتنے کمزور نہیں کہ اسے سنبھال نہ سکیں. اس میں شک نہیں کہ یہ عالم اسباب خدا نے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں اسباب کی ڈوریاں بھی وہی ملاتا ہے اور آزمائش کی بساط بھی وہی بچھاتا ہے. ایسا اس کی صفت علم و حکمت کے تحت ہی ہوتا ہے. وہ لوگوں کو زمانے کے سرد و گرم سے آزماتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو تو کچھ زیادہ ہی آزماتا ہے، کبھی ان کے کھوٹ دور کرنے کے لیے، کبھی جنت میں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، اور کبھی دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے. تاہم اس کی آزمائش کی ایک حد ہوتی ہے. اس حد کا انحصار خدا پر نہیں بلکہ بندے پر ہوتا ہے. اس کی بلندی شوق پر ہوتا ہے. کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے راہ حق میں کانٹا بھی نہ چبھے، اور کوئی موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کی طرح وقت کے فرعون کے سامنے اس لیے ڈٹ جاتا ہے کہ اسے موت کی شکل میں خدا کی رحمت بالکل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. خدا ہر شخص کو جنت کی طرف پکارتا ہے، مگر اس کی یہ جنت بے وقت نہیں ہوتی، بے قیمت نہیں. اس راہ میں طرح طرح کے اندیشے ستاتے ہیں. قدم قدم پر مشکلات کے پہاڑ سامنے آ جاتے ہیں. بے یقینی کے محیط سائے بار بار انسان کو گھیر لیتے ہیں. ایسے میں خدا پر توکل ہی اسے آگے بڑھاتا ہے. خدا کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کشش اسے آخری دم تک خدا کی طرف بڑھنے پر مجبور کرتی ہے، مگر جس لمحے اس کے قدم اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں وہاں عرش کا مالک خود فرش پر آ جاتا ہے اور اسے گرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے. یہ راہ خدا ہے، تماشا نہیں ہے. اس کا اصول یہ بھی ہے کہ انسان خود کو برباد کرے، اور اس کا اصول یہ بھی ہے کہ خدا بندے کو برباد نہ ہونے دے. آج انسانیت کو کچھ ایسے ہی صاحبان دل اور صاحبان شوق درکار ہیں جو خدا کے لطف و عنایت کی امید پر
خود کو برباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا کی شان کریم میں ایسا نہ ہونے دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے پیغام اور اس کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، جو سچائی اور حق کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں، جو خواہش اور مفاد سے اوپر اٹھ کر جنت کی نعمتوں کو دیکھ سکیں، جو فرقہ واریت، تعصب اور انتہا پسندی سے اوپر اٹھ کر علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر قرآن و سنت کو دین سمجھیں اور دوسروں کو اسے سمجھانا اپنا نصب العین بنا لیں۔ خدا نے قرآن میں اپنا فیصلے اعلان کے ساتھ بتا دیے ہیں۔ وہ اپنی راہ میں مشقت جھیلنے والوں کو اپنی راہ ضرور دکھائے گا۔ اب انسانوں میں سے کوئی ہے جو یہ کہتا ہوا اپنی دیوار چھوڑ دے، خود کو بے سہارا کر دے؟ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے خیال کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔